ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے درود پڑھیے۔ ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے درود پڑھیے۔ مومنین حضرات برادران اسلام، یہ سے اعلان ہے، سماعت فرما لیں۔ مبارکہ 25 ربیع الاول چک نمبر 227 ریبے کراڑ والا میں مجلس اذا ہو رہی ہے۔ مبارکہ 25 ربیع الاول چک نمبر 227 ریبے کراڑ والا، وہاں پہ مجلس اذا ہو رہی ہے جس میں ذاکر اہل بیت سید اقبال حسین شاہ اور بجاڑ، ذاکر اہل بیت سید علی رضا شاہ صاحب آپ لاہور کھیل، ذاکر اہل بیت مہر غلام عباس جپا آپ سرگودا، ذاکر اہل بیت سید علی نقی شاہ صاحب آپ رجوع سادات، ذاکر اہل بیت عباس رضا جنگلی آف لاہور، ذاکر اہل بیت ستر عباس نوتک، ذاکر اہل بیت ملک جعفر رضا آپ بہاولپور مجلس رضا پڑھیں۔ تمام مومنین سے شرکت کی پرزور استدا ہے کہ 25 ربیع الاول بمقام چک نمبر 227 ریبے کراڑ والا میں صبح 9 بجے تشریف لے جائیں، وہاں پہ صبح 9 بجے مجلس رضا شروع ہو جائے۔ بلند آواز سے درود پڑھیے۔ لطف اجازے بیانی کو ترستا رہتا، عشق بیداب جوانی کو ترستا رہتا، لطف اجازے بیانی کو ترستا رہتا، عشق بیداب جوانی کو ترستا رہتا، دشت تخلیق میں نہ ہوتی جو تصویر حسن، حسن کا لفظ مانی کو ترستا رہتا۔ اسی امام حسن علیہ السلام کی شہزادہ ہے کی شبیہ تابور برآمد کروانے کے لیے میں دعوت مجلس دینا چاہتا ہوں۔ خطیب علی محمد وکیل مذہب حقہ علامہ سجاد اکبر آف سندھ جو ممبر حسین کی زینت بنے اور شہزادہ امیر قاسم علیہ السلام کا شبیہ تابور اپنے پرخلوص انداز میں برآمد کرائیں کی آمد پہ بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، ارزق ملعون پہ لعنت، ارزق ملعون پہ لعنت۔ بلند آواز سے خلوت تطہیر پر درود پڑھیے۔ دعائے وارث عرض و سما، بقیت اللہ، ارادت اللہ، مشیت اللہ، وارث سیدہ، وارث ذوالفقار، وارث ذوالجناح، وارث کربلا، وارث سیدہ، منتقم آل محمد، حجت دورہ، مہدی دورہ، بقیت اللہ، وارثت اللہ، ارادت اللہ، امام زمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد، ناد علی مظہر العجائب، تجدہ عون لک فی النوائب،
اللہ من و من سینجلی بعلی 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 یا حسین بحق الحسین یا سیدہ بحق الحسین یا علی بحق الحسین یا حسن بحق الحسین یا احمد بحق الحسین یا حسین بحق الحسین یا کریم کربلا چل کے آئے ہوئے سنی شیعہ بھائیوں کی حاضری کو قبول فرما، جو بے گھر ہے اسے گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہے اولاد عطا فرما، جس نے دام میں در میں سخن قد میں مشن حسین میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اس کو اس کی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرما، اہل بستی کی خیر فرما، اہل گاؤں کی خیر فرما، جو جس مقام سے چل کے آیا ہے ان کی خیر فرما۔ مولا مجھ کمی کے ذمے سیدزادیاں ہیں، بالخصوص وہ پریشان ہیں، تیری اولاد ہے، تجھے تیرے ہی غم کا واسطہ ان کی مصیبت کو دور فرما۔ جتنے اس گاؤں والے ہیں جہاں جہاں جو بھی بیمار ہے شفا عطا فرما۔ مجھے پتہ چلا کہ ایک مرحومہ بھی رات چلی گئی بارگاہ عزدی میں، انہیں اعلیٰ علم میں جگہ عطا فرما، جتنے ہیں ان کے لواحقین کو صبر دے، اور انہیں ان کے جو مرحومین ہیں ہم مجھ سمیت جتنے بھی جن کے بھی مرحومین ہیں انہیں اعلیٰ علم میں جگہ عطا فرما۔ آمین کہیے بابا مرنے سے پہلے مولا بہن اور بھائی کی روزی کی زواری نصیب فرما۔ پیروڑہا دعاؤں کی دعا کے وقت کہ محمد کو اس نے ظہور عطا فرما، تاکہ حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات بآواز برات۔ اجازت ہے کہ بات شروع کی جائے؟ یہ پھر یہ سارے یہ دونوں بلادنا یہ جوان بھی سارے آگے، آپ بھی جوان، آپ جوان ہیں، اپنے آپ کو جوان کی تصور کیجیے، یہ ساری پٹی آ جاؤ، کیونکہ جن کو علی کے نام کی ٹیک ہو انہیں دیواروں کی ٹیک اچھی نہیں لگتی۔ راضی ہو جائے، یہاں سے کچھ لینے آئے ہو خالی جھولیاں بھر کے جاؤ گے، پر توجہ شرط ہے، کیونکہ دائیں بائیں دیکھنے سے عبادت ہوتی نہیں، جس کی ہوتی ہے اسے صرف ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے؟ اب آپ سب، کیونکہ میں ابھی بھی یہ خلا پورا کر جوان آ میرا بچڑا ایک کیونکہ بال بیٹھے تو بچوں کو دیکھیں ٹھیک ہے نا، تو بچے سارے بیٹھے تو آگے آپ تو ہی گیا آمن نام بھول گیا تیرا، لیکن تیرے کو شک میں تو یاد آ سارے ابوات میں جلدی ہوں مجلس سنامت بننا اتنی بلند صلوات پڑھو کہ اللہ مولا اسارے سارے اندر جمع ہونا اپنی بارگاہ قبول کر کے لے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المحنن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المقتبین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زمان
هذا روحی وارواح العالمین للتراب المقدم الفدا اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف واللعنت اللہ دائما باقیہ علی عدائہم وقاتلہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وطہارتہم وعصمتہم وکرمتہم ورحمتہم وخاتم نبوتہم وغیبت امامتہم وولایتہم اجمعین اما بعد فقط قال حق سبحانہ فی قرآن المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. درخواست گزار ہوں وقت کی محمد کی بارگاہ اقدس میں اس مولا کی بارگاہ میں التماس کرتا ہوں جو پردہ غیب میں ابو طالب کے بیٹے کی حیثیت سے موجود ہے. فیصلہ آباد ہے، باغوں کی کھاد اتارنے والے لوگ ہیں، سید تشریف فرما ہے، سب مجھ سے اعلیٰ ہیں. میں تو آپ کا عزاداروں کا کمی بن کے حاضر ہوا. میں ملتمس ہوں اس اللہ کے نائب خصوصی کی بارگاہ میں جو عبد المطلب کے پوتے کی حیثیت میں پردے میں موجود ہے. درخواست گزار ہوں علی کے 11ویں بیٹے کی بارگاہ میں کہ مخدومہ عالمیان سیدہ نرجس خاتون صلوات اللہ علیہا کے طیب طاہر اطہر مقدس بیٹے یا زہرا یا زہرا یا زہرا اے مخدومہ عالمیان کے جید سید اعلیٰ عرفہ مقدس بے عیب مہدی یا زہرا یا زہرا اپنے رخ انور سے پردہ ہٹا کائنات کو اپنی نلین سے عزت بخش اور ہر کمینے کو گریبان پکڑ کے بتا کہ محمد ایسے ہوتے ہیں. جو تھکا ہے وہ نہ بولے. یا زہرا سب مل کے جس بندے کو اپنے وقت کے امام کا نہیں پتا مولا فرماتے یہ تو جہالت کی موت مر گیا. اور جس نے امام زمان کے نام پہ ہاتھ اٹھائے ہیں یہ ہاتھ امام مہدی کی جوتی پہ آئے. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا پھر اللہ جانے کس کے ذکر پہ بولے گا. لائیو نہیں ہے تو پھر بھی ریکارڈ ضرور ہو رہی ہے. جوانوں سنی شیعہ بھائیو، ابھی مجھے بہشتی صاحب نے کہا کہ اس گاؤں میں قضیہ ہوا. تم سارے قضیہ کو چھوڑ کے مجلس میں کیوں بیٹھے ہو؟ جس کا ہوا ہے وہ بولے، کیونکہ میں نے تمہیں بہت بڑی حسینیت کا تحفہ ڈیلیور کرنا ہے. پر جو 14 کا فضائل سن کے کچا پکا ہوتا ہے وہ کچا رہے گا. ہاں جو عبادت سمجھتا ہے ان کے ذکر کو وہ بیدار ہو اور کمی کی بات سنے. قرآن گاڑی میں نہیں ہے، قرآن ممبر پہ ہے اور میں حجرے میں نہیں سپیکر میں ہوں. کسی کی ماں، کسی کی پھوپھی، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی تائی دنیا سے چلی گئی اور وہ سب کے سب مجلس میں اس کی وجہ
مجلس حسین میں آ کے بتایا ہے تو پھر سجاد بھی تمہاری وکالت کرنے لگا ہے. ہم لوگ سعودی سے جوانوں تم نہ چپ ہونا. ہم لوگ سعودی سے وظیفہ نہیں لیتے اور اپنے عقائد میں سقیفہ نہیں لیتے. سارے سنی شیعہ رات عبادت ہے لوری. آپ کی زندگیاں یہ دو میں تھا ہمارا طریقہ. اگلی دو سطر میں آئے گا ہمارا عقیدہ. جو کالا سوٹ پہن کے مجلس حسین کی زینت ہے, میرے لیے نہ بولنا, اپنے لیے بولنا, کیونکہ یہ مجلس بے وارثوں کی نہیں ہے. یا زہرا دا بابا, یا زہرا, ہاں ایسا ہی ہے نا, یہ وارثوں کی ہے. اور وقت کا محمد تیرے سانسوں کی گردش کو بھی جانتا ہے, تیری تینت کو بھی, تیری نیت کو بھی, تیرے شجرے کو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آئے نیٹلی آ لیو. بابا جی دو سطریں تھی جوانوں کے لیے, اگلی دو سطریں ہیں ضعیفوں کے لیے. بزرگ جو ہیں میری مجلسوں میں, بزرگوں کو اللہ 18 سال کے جوان کا صدقہ جوانی دے دیتا ہے. بوڑھوں کو تو جوانی ملے. اور جو جوان ہیں انشاءاللہ تمہیں معرفت ملے, شفا ملے, رزق ملے, صحت ملے, عزت ملے, بے نمازی کو نماز ملے, بے عمل کو عمل ملے, بے معرفت کو معرفت بنے, بے عقیدے کو عقیدہ ملے. توجہ ہے, یہ چلا گیا بندہ. توجہ. اماں ہماری ہمیں چھوڑ کے گئی, 2 مہینے 8 دن کالا سوٹ ہم پہنتے ہیں, اور یکم محرم سے لے کے 8 ربیع اول تک ہم سوگ مناتے ہیں. ہم اپنوں کو تو پھر مناتے ہی نہیں. ہم اپنوں کا غم نہیں مناتے. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں, 2 سطریں جیسے سنی, اگلی 2 سطریں اگر کلیجے میں اترے تو پھر پاؤں پہ بھی کھڑا ہو کے سلامی دینا پڑے تو بخل نہ بننا. ہم لوگ سعودی سے وظیفہ نہیں لیتے. 2 مہینے 8 دن سوگ ہے, یا حسین ہے کالا کپڑا اترے گا تب ہم کسی اور کی بات کریں گے. اب یہی بات توجہ سجے کھبے چھوڑ, میری کمی کی بات سن. کلیجے میں بات اترے تو پھر اتنا بول لگا میرا کلندر مرشد سائیں راضی ہو جائے. ہم لوگ سعودی سے وظیفہ نہیں لیتے اور اپنے عقائد میں سقیفہ نہیں لیتے, اور اپنے عقائد میں سقیفہ نہیں لیتے. عاشور کے دن رہتے ہیں محتاط اس قدر, اولاد بھی مر جائے تو پرسہ نہیں لیتے. اور مومنوں کے شہر کے بادل کو جا کر بتا دے, ہم حلالی ہیں موت کی بارش سن کر بھی باغا نہیں. ایسے ہی جو ابھی تک نہیں بولا, اگر تو مجھے کلندر نے ایسے اٹھا کے بھیجا ہے پنجاب میں تو پھر تو بولے. لیکن چائلڈ ہوڈ سے جو بندہ جوان بچپن سے گنگا, جب
بندہ بچپن سے بحرم ہے، اس بندے کو ہمارا کوئی شکوہ نہیں، تیری زبان بھی ہو، تیرے کلیجے میں بلڈ سرکولیشن بھی کرتا ہو، سانس بھی آتی جاتی ہو، سرکولیشن بھی بلڈ کی ہوتی ہو، اور تو منہ بات کاٹتے مجھے دیکھتا رہے اور مولا شبیر کی مجلس میں چپ کر کے چلا جائے۔ دو وجوہات ہوں گی، یا تو حسین کو تیرا بولنا پسند نہیں، سخی کو تیرا بولنا پسند نہیں، یا پھر تو مخدوم سجاد سے بھی بڑا مخدوم ہے۔ ہائے دو وجہ ہے، ہاں تجھے تمہاری مخدومی مبارک، میں تو پٹے والا کمی بن کے آ گیا۔ گلے میں پٹا، توجہ رکھ، بات سن، اگر کلیجے میں اترے تو پھر ہم سب سلامی دیں گے۔ پہلا جملہ حسینیوں کی نظر، حسین سب کا، حسین رب کا، حسین سب کا، حسین رب کا۔ موضوع یہ ہے مجھے ایرانی نے حسینیت، تو میں پہلا جملہ کہہ کے تمہارے چہروں کی زیارت کروں گا۔ اگر حسینیت کے آثار اترے، 1:30 بجے کا بول کے جب 3 بجے ممبر دے گا، بلکہ 7 بجے پہنچنا ہے، بلکہ 3 گھنٹے کا، لیکن تمہاری محبت میں بیٹھ گیا۔ اب آیا ہوں تو میں کنجوسی والا ذاکر نہیں، جب مجھے اگلی مجلس کی پرواہ نہیں، تجھے کاہے کی پرواہ ہے؟ اب تو توجہ رکھ، جہاں جہاں آواز آ رہی ہے حسینیت موضوع، پہلا جملہ اگر کلیجے میں حسینیت اترے تو کمی کے ساتھ بولنا، جس نے قیامت تک کے لیے انسانیت کو بے غیرت ہونے سے بچایا اسے حسین کہتے ہیں۔ بڑا امیر ہے وہ بندہ جنہیں ہاتھ نہیں چاہیا، جیڑا حسین دا آزادار ہے اس دے ہتھاں نو سلام۔ ہائے میں نے شیعہ کی بات تو نہیں کی چاچا سائی، میں نے سنی کی بات تو نہیں کہی، میں نے تو چاچا سائی انسانیت کی بات کی ہے۔ اب کوئی بندہ بولے نہ بولے، میری جانے والا سخی حسین کی وجہ سے کائنات میں شرم و حیا کا وجود باقی ہے۔ اس سے بھی بڑا جملہ تیری خالی جھولی میں ڈال رہا ہوں، سخی حسین کو ماننے کے لیے مذہباً شیعہ ہونا شرط نہیں، سخی کو ماننے کے لیے مذہباً سنی ہونا شرط نہیں۔ پورا پنڈال سر چاہتے بولے مٹھو چپ ہو جاوے، جنہوں گل سمجھ آوے اور بولے، جنہوں نہ سمجھ آوے نہ بگار لی پھکی داد چاہی دیئے، نہ ہی میرے کنداد کی تے ترس دن سین دی جدی دا صدقہ ہے، ہر جاتے حسینیت دا پرچار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں تاجر نہیں، ذاکر ہوں۔ مولا کا ماننے کے لیے نہ شیعہ ہونا ضروری ہے، نہ سنی ہونا شرط ہے، نہ دیوبندی ہونا شرط ہے، نہ بریلوی ہونا شرط ہے، نہ چشتی ہونا شرط ہے، نہ عطاری ہونا شرط ہے، نہ صابری ہونا شرط ہے، نہ قادری ہونا شرط ہے۔ پورا نیکڑی چھپ کر جائے، بڑا جملہ اس سے بھی تحفہ دوں گا۔ پورا پنڈا بھائیتی صاحب تشریف فرمائے، سید زادہ ہمارے علاقے کا سن رہا ہے، آپ دعا کیجئے گا اپنے اپنے مقام پہ، میں تحفہ دیتا ہوں۔ پورا پنڈا چھپ ہو جائے، میں تمہیں دلیل دوں گا، مولا حسین کو ماننے کے لیے مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں۔ نعرہ لنٹر دے وچوں نکلے، نعرہ تکبیر۔
جی پچھلا محلہ بات سمجھ آئی؟ سجاد بھائی تسی گل کیتی ہے کہ سارے مومنین سارے کائنات ہر غیرت مند حسین دے نال ہے، ہر غیرت مند حسین دے نال ہے۔ توجہ کرنی ہے سجاد بھائی، تھوڑی محبت دے شروع بھائی پیش کر رہے ہیں کہ اکھ کھول کے ویکھ تے صحیح چلیا اے جہان حسین دے نال ہے۔ اکھ کھول کے ویکھ تے صحیح چلیا اے جہان حسین دے نال ہے۔ سارا جگ قرآن دے نال ہے وی تے قرآن حسین دے نال تے حاکم دے دل وچ جو بھی ہے ارمان حسین دے نال ہے۔ سنی سجاد بھائی، کائنات دا ہر ایک غیرت مند انسان حسین دے نال ہے۔ نعرہ حیدری کر فیل فساد تو دنیا وچ ذکر شبیر صدا ہو سے۔ ہمارے استادوں کو شہید کیا، ذکر آج بھی زندہ باد۔ ایسا ہی ہے ہن جیڑا بندہ صبح دی مجلس پاک شروع ہوئے تے جیڑا بندہ گھروں نیت کر کے آیا وے نا کہ مجلس انہیں سننی ہے فری آف کاسٹ، نہ نعرہ نہ صلوات نہ سبحان اللہ چھڑا چوپ، او بندہ ذرا تک کے میرے والے تے سمیٹے اپنے آپ میں۔ اگر بھیک ہے مرشد دی تے پھر اتھے بندہ نہیں پتھر بھی رکھ دے بولے سے ہائے بندہ سننے والا ہوئے تاں استاد مارے ذکر ہوندہ پیا۔ ایک کل چہلوں میں ہاتھ بدی بدا سائن تو ہندے تھوڑے تک ایمیں اب یہ میرا ماما بہنہ تا کل چہلوں میں ہے اور یزید کے بچوں میں کھلبلی ہے۔ ان کے اندر ایک پرابلم ہے کہ مشی کو روکیں۔ ابھی بشتی صاحب کہہ رہے تھے مشی، انہوں نے کہا کہ ہم تو ایک جلوس کے پابندی لگا رہے تھے، اب تو پورا پاکستان روٹ بن گیا ہے۔ اگر گال سچی سی تو بولنا سی نا، اگر جھوٹی ہے تو نہ بول۔ اینجی ہے نا، اینجی ہے۔ میں نے جہاں بلکسر جانا ہے وہ سیکنڈ پاؤں والے آرگنائزر تھے کل کی مشی کے، کل کے جلوستالہ گنج سے لے کے بکھاری کلام 28 کلومیٹر میری بہن بھی پیدل چلی، عزادار بھی پیدل چلے، دنیا نے کیپچر کیا اور میسیج گیا یہ 28 کلومیٹر صرف حسین ہے۔ ہائے یا حسین، اچھا انہوں نے حسینیت کو مارنا چاہا، استادوں کو شہید کیا، امام بارگاہوں میں بلاسٹ ہوئے، نمازی ہمارے شہید کیے، کبھی بارگاہ اڑے، کبھی استادوں کو مارا، کبھی ماتمی پہ ایف آئی آر، کبھی ماتمی کو اریسٹ کیا، کبھی تھریٹ کیا، لیکن ذکر کو طاقت اللہ نے کیا دیتی ہے، تو نہ پڑھدا تے میں نہ پڑھدا، اور تو سونے نہ سونے نیٹڑی اللہ ذرا ہیت بندہ توجہ کرے تے میں ویندہ پیاں کر فیل فساد تو دنیا وچ اے ذکر شبیر صدا ہو سے۔ تو مار، تو استادوں کو مار، تو پابندیاں لگا، تو بلاسٹ کر، جو بھی کر، یہ ذکر کل بھی تھا آج بھی تھا، چوتھی سطر پہ بندہ نہیں عقیدہ بولے گا، کر فیل فساد تو دنیا وچ اے ذکر شبیر صدا ہو سے، یزید کو ساڑھ تیرے نال کھڑے اے ذکر شبیر ولا ہو سے۔ جا گیا ہے نیٹلی دا آزادہ، سلام ان ہتھانو جڑے مجبوری تو نہیں اٹھے مولا ہاتھ چاہنے نے۔ کر فیل فساد دنیا وچ اے ذکر شبیر صدا ہو سے، یزید کو ساڑھ تیرے نال کھڑے اے ذکر شبیر ولا ہو سے۔ تو بھاگ، تو بھاگ، تو بھاگ، حسین دا کیا بگڑے بدنام تا تیری ماں ہو سے۔ ہائے حسین،
زندگیاں تہاڈیاں زندگیاں جڑا ہاتھ چاہتے بولیا ہے اوے کوچھی ماں دیا کوچھیا پترا اوے مدوانی ماں دیا منا پترا حسین دا ذکر مکمیندا اگر سجاد ہوندا وارث ہوندا جڑا تک وہ ہے تدا تک حسین ہے شرط نہیں ہے اتاری ہونا شرط نہیں ہے قادری ہونا شرط نہیں ہے صابری ہونا شرط نہیں ہے اہل حدیث ہونا شرط نہیں ہے مرتد ہونا بھی شرط نہیں ہے اور جڑا چوپے تے اللہ جانے کیوں چوپے میں کہنا ٹھیکہ نہیں چاہتا ہویا لیکن زبانہ وہاں چنگیاں ہوندیاں جڑیاں یا حسین دے نال بولے ہاتھ وہاں چنگے لگ دیں جڑا یا حسین کرے مجلس آمائے آیا ہے تب کچھ گھنتے جانا وہ میرا وہ بھلا میں بہت بلا بلہار والن خیر توجہ جتنے تک آواز آ رہی ہے میں نے کہا سخی حسین کو ماننے کے لیے تو مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے جو چپ ہونا چپ اللہ تمہاری چپ میں اضافہ کرے میں نے بھیک لی ہے مرشد سے تیری جھولی میں ڈال رہا ہوں اور 2-3 سال سے اشرا ننکارنے میں پڑھ رہا ہوں ننکارنے میں ایک سکھ ہے نام اس کا گرو نانک ہے اس کا ایک چیلا جو میں نے کہا مسلمان ہونا شرط نہیں ہے دلیل دے رہا ہوں اس کا ایک چیلا اس کا مریدہ کہتا بابا گرو نانک گھر میں پریشانی ہے گھر میں مسئلہ ہے گھر میں کوئی رندر نہیں آ رہا رزق نہیں آ رہا تو گرو نانک سکھوں کا رہبر سکھوں کا پیر سکھوں کا امام سکھوں کا پیشوا کہتے ہیں اپنے مرید کو جا میرا مرید اپنے گھر میں جا اور حسین حسین کیا کر اگر بات سچی ہے میں نے دعویٰ نہیں دلیل پیش کرو پہاڑ سے وزنی یہ سمجھ رہے تو پھر اگلی دوں گا پھر اگلی لیکن اسی پہ اتفاق کرو سفر لمبا ہے کہا کہ گھر میں جا کے حسین حسین کیا کر مرید کہتا ہے بابا جی حسین تو مسلمانوں کا پیشوا ہے بابا جی حسین تو شیعوں کا امام ہے جب یہ بابا جی آپ کی خیر ہو سید زادہ سنی شیعہ بھائی انہوں نے جب جملہ سنا نا کہ حسین مسلمانوں کا پیشوا ہے رہبر ہے تو کریمے کر رہا توجہ سائیں میری طرف توجہ تو بابا گرو نانک کہتا ہے اچھا تو پھر گھر میں جا کے بیٹی سے نکاح کر لے بہن سے نکاح کر لے وہ اس نے تلوار نکالی اپنے کرپان سے کہا تو میرا پیر نہ ہوتا میں تیرا سر تن سے جلا کر دیتا بیٹی سے کون نکاح کرتا ہے بہن سے کون نکاح کرتا ہے کہتا تجھے کس چیز نے منع کیا کہ بیٹی کے معاملے میں غیرت مند ہو گیا کہا ضمیر میں گرو نانک کے ضمیر کا وارث تو حسین ہے اے حسین بسم اللہ بس چنگا ہویا جی ذاکر صاحب بھی آگے اور میری سپیڈاں دیکھا ہے مسلمان ہونا ضروری مسلمان سکھ کہہ رہے نا سکھ کہہ رہے نا کہ اس ضمیر کا وارث کون ہے بھاگ گئے تو میں چھڑے نا ضمیر کا وارث جو ابھی تک نہیں مانا جے سنگھ بھارت ایک انڈیا کا شاعر ہے چلو اسے چھوڑ دو بھائی لمبی ہے وہ نظم ہے میں 4 سطروں میں ایک اور دلیل دیتا ہوں ماتھر دہلوی تمیر بھائی میں اس کی ادھر آپ کو سلامت رہے تمیر بھائی دعا کیجئے بادشاہ کے ذاکر ہیں ماتھر دہلوی اسی قبر پہ بھی گیا انڈیا جب میں گیا نا خب سے کریں قبر کے باہر سائیں بہت بڑا شعر لکھا ہے ہندو ہے ماتھر دہلوی وہ کہتا ہے جام پہ جام پیا پھر بھی مسلمان رہے 1 2 3 4 5 تو میں راضی صابر رضانی تو بھی راضی رہے تو تیرا مجمع راضی رہے میں نے دعویٰ کیا تھا دلیل پیش کر دی ہے سائیں ماتھر دہلوی کہتا ہے جام پہ جام پیا پھر بھی مسلمان رہے قتل اماموں کو کیا پھر بھی
مسلمان رہے کیڑا بندہ جڑا حالے میں نکولیا کمی دے نال انڈیا کا شاعر ماکھر دہلوی اس کی قبر پہ میں نے سلام بھی کیا شکریہ بھی کیا حسین سخی کو ماننے کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ماکھر دہلوی کہتا ہے جام پہ جام کیا پھر بھی مسلمان رہے قتل اماموں کو کیا پھر بھی مسلمان رہے اگر یہی دین ہے اس دین سے توبہ ماکھر شک نبیوں پہ کیا پھر بھی مسلمان رہے مسلمان ہونا ایمان سے بتاوا لیجیے اس گوٹ والوں اس پنڈ چک گیران والوں جب تم نے مجلس 19 سفر کی چھپائی اشتہار بسم اللہ جو بھی آیا تم نے نہ کسی کی نسل پوچھی میں کہہ گیا تنویر بھائی یہ رہ گیا فیصلہ اب جو رہ گیا ہے اللہ کرے رہ جائے کیونکہ میرے ساتھ تو وہی پروان چڑھے گا نا جو ان کو مانتا ہے ان پہ بھونکتا نہیں ہے ہائے حسین تے سارے سینے وچ آکھاں نے بابا لطیف سرکار گھٹائی سائیں فرمیندہ ہے جیندہ کھاؤ اوندہ گاؤ پنجابی کے اندر جیندہ کھائیے اوندہ گائیے تے کائنات جو ٹکر تے حسین دے اندر ہے میں یا حسین تو آکھر تو پہلے ڈر جاواں اللہ کرے پھر میں مر جاواں اللہ اکبر توجہ ہے نا حضرات کی مجلس میں سنی آئے تو آئے حسینیت موضوع ہے میرے اشروں کا بس 2 جملے اور پڑھ رہا ہوں اور میں جا رہا ہوں جتنے گھر اللہ کے اتنے گھر حسین کے جو نہیں سمجھے بیدار ہونا اللہ کے گھر کی یہ قرآن ہاتھ میں سر پہ رکھ کے قسم کھاتا ہوں شرعی مسئلہ مولانا سے پوچھ لیجئے گا اللہ کے گھر کی شرط ہے just coming only Muslim جیڑا سمجھے سلام جتنے گھر اللہ کے اتنے گھر حسین کے بابا جی لیکن سیدو اللہ کے گھر کی شرط ہے صرف مسلمان آئے حسین کے گھر میں جو بھی آئے اور چینے سے پر رب نے جس کے ابھی ابھی لے کر وہ پر گیا ہے اور اپنے پروں کو پھیلا پھیلا کر اعلان فطرت یہ کر گیا ہے حسین دنیا میں آ رہے ہیں یزید ابھی سے ہی مر گیا ایک وعدہ کرتے ہو مجھ سے چھوٹا سا سارے پورا کرو گے جو ماتمی ہیں اگر وہ نمازی نہیں ہے تو پھر تمہارا ماتم بھی تجھ پہ ماتم کرے گا نمازی ہے ماتمی نہیں ہے نماز بھی تجھ پہ لعنت کرے گی سارے مل کے یہ جو قرآن ہے نا قرآن ایک جملہ اسے سنبھالنا پوری تقریر بولنا ہماری ماں اللہ نے مجھے کلام عطا کیا ہے شاہی قاسم ہے امام موسیٰ کاظم نے مجھے پیری فقیری عطا کی جس گھر میں جاؤں بیٹیاں میں نے کہتے پیر صاحب بچہ کا کہنا نہیں مانتا بچہ نافرمان ہے میں نے کہا گھر میں قرآن ہے کہتے جی ہے میں نے قرآن اٹھایا اس پہ اتنی مٹی ہوتی ہے کہ وہ ڈسٹ میرے چہرے پہ آتی ہے
مطلب ہماری بہن بیٹی گھر تمہارا یا میرا سیم ہے، ساگی گالا ایک کوئی گال ہے۔ جب میں نے اسے ڈسٹ کو صاف کیا، میں نے کہا قرآن پڑھے ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ کہتی ہیں پیر صاحب 2 مہینے پہلے۔ میں نے کہا بچہ نافرمانی ہوگا تو کیا ہوگا؟ اچھا اس بات پہ بولا ہے لیٹلی تمہیں سلام۔ اذان ہوتی ہے، اذان ہماری بیٹی اپنی ٹی وی کی آواز کو کم نہیں کرتی۔ میں کئی گھروں میں گیا، امیر بھائی میں نے کہا بیٹی اذان میں ٹی وی کی آواز کو کم کرو، کہتے پیر صاحب سین گزر جائے گا۔ مجھے غصہ ہے، میں نے کہا اگر سین گزرے گا تو اس گھر سے دین بھی گزر جائے گا۔ کیا بات ہے نیٹھڑی آلیاں دی، کیا بات ہے نیٹھڑی آلیاں دی۔ اے ہتھاں نو سلام دے قرآن دی عظمت تے بولے جے، جڑے اذان تے بولے جے، تہانوں سلام، تہاڈی ماواں نوں سلام، تہاڈے شجرے نوں سلام، اس عزادار نوں سلام جڑا اذان دا احترام کردا ہے، جڑا قرآن پڑھدا ہے۔ کون ہے علی؟ اذان ہوتی تھی علی کانپنا شروع کر دیتے تھے۔ صحابی پوچھتے تھے یا علی اذان کے وقت کانپتا کیوں ہے؟ کہا اتنی بڑی بارگاہ سے اذان کی آواز آ رہی ہے، علی جا رہا ہے۔ اگر تو شیعہ ہو کے نمازی نہیں تو علی کا کچھ نہیں لگتا، اگر تو سنی ہو کے شرابی ہے نبی کا کچھ نہیں لگتا۔ مولا کو ماننا، اس کی مان بھی، ہر شیعہ ولی ہو جائے اگر وہ مولا کی ماننا بھی شروع کر دے۔ مجھے پتا تھا مجمع شروع ہو جائے گا، لیکن تمہارے وارثوں کا واسطہ، آپس کے جھگڑوں کو چھوڑ، تو ہاتھ باندھنے، جاؤ جاؤ بچے جاؤ، گو ہڑیا، تو ہاتھ باندھنے اور کھولنے کے چکروں میں ہے، دشمن تیرے ہاتھ توڑنے کے چکروں میں ہے۔ بس اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو۔ مولا حسین کے عزادار ہو تو نمازی بھی بنو، نمازی ہو تو عزادار بھی بنو۔ کوئی غالی، کوئی مقصر، کوئی جمن شاہی، کوئی اصولی، کوئی اخباری، یہ پیسے ممبر کی نہیں ہیں، ہم ایک ہیں۔ تمہیں اس وجہ سے احتراز کیا جاتا ہے کہ شیعہ ہیں۔ اپنے بیڈ روم کی لڑائی بیڈ روم تک رکھو، یہاں پہ آؤ، دلوں کو توڑو نہیں دلوں کو جوڑو، کیونکہ حسین دلوں کو توڑتا نہیں، دلوں کو، جس کو اچھی لگی ہے بات وہ حسین صفی پہ بلند صلوات پڑھے۔ جس کا جنازہ برآمد ہو رہا ہے نا، ہر شہید کو سالم لے کے گیا ہے، اسے گٹھڑی میں لے کے گیا۔ یا زہرا، یہ معجزہ نہیں، یہ معجزہ نہیں ہے، دیکھیں سارے رونا شروع ہوتے۔ ہائے حسین، یا سیدہ مجھے طاقت ہے، بہت کم میں نے مسائل پڑھنا ہے، ذاکر صاحب بہترین ذاکر تشریف فرما ہے۔ شب عاشور، علی اکبر کے خیمے کے آگے سے مولا قاسم گزرے۔ علی اکبر کہہ رہے ہیں چچا غازی صبح پہلے مجھے جانے دینا، کیونکہ تیرے جانے سے میرے بابا کی کمر جھک جائے، تیرے جانے سے میرے بابا کی کمر جھک جائے گی۔ مولا غازی روک کے کہتے ہیں پہلے مجھے جانے دینا، تیرے جانے سے میرے ویر حسین کی آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا۔ یہ باتیں حسن کے یتیم نے سنی، خیمے کے اندر آیا، بھائی اور چچا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے نہ تو جا نہ تو جا، مجھے جانے دے، کیونکہ میرے جانے سے حسین کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ حسین کا امامہ زندگی میں کھل کے گلے میں آیا، حسین دوڑ کے قاسم کے پاس آیا، گلے سے لگایا، کہا اب کہا دوبارہ نہ کہنا قاسم، علی اکبر کے جانے سے ایک نقصان، یا زہرا، یا زہرا، علی اکبر کے جانے سے میرا ایک نقصان، غازی کے جانے سے میرا ایک نقصان، اور قاسم تیرے جانے
رہے ہیں، آنسو وہی نکلیں گے جو شہزادی چاہتی ہیں۔ ایک تو میری بیٹی پردیس میں بدوا ہو جائے گی، ایک میرے ویر کی تصویر نظروں سے دور ہو جائے۔ ذاکر صاحب، تنویر بھائی، ہاتھ باندھ کے مذہب تشیع کا سب سے چھوٹا ذاکر ہو کے میں منت کرتا ہوں۔ دل میں تکلیف ہونا، مذہب کا سب سے چھوٹا ذاکر سمجھ کے معاف کرنا، جملہ کتابوں میں ہے سخت۔ مولا حسین کے خیمے سے قاسم نکلا۔ یہ جملہ بڑا سکون سے سننا، اگر سمجھ آگے شاید آگے پڑھنا ہی نہ پڑے۔ حسین سخی کے خیمے سے قاسم نکلے، قاسم کا قاتل غور سے دیکھ کے کہتا ہے حسین کے خیمے سے 14ویں کا چاند نکلا۔ ہائے ہائے، مولا ان روتی ہوئی آوازوں کو کسی غم میں نہ رہا، مولا ان روتی ہوئی بہت اچھا سنا، قاسم سے لے کے ماں بہنوں بیٹیوں تک تم رو رہے ہو نا، باپ ہو نا، اللہ ذاکر مولا کے، اور سلیم مولا تمہیں سلامت رکھے۔ اب میں جملہ اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے پوچھتا ہوں، جو قاتل کو 14ویں کا چاند لگے، فرما کو کیا لگتا ہوگا؟ کارماتم کر سکنا ہے دے جو قاتل کو 14ویں کا چاند۔ یا سید، یا زہرا، میری ماں بہنوں بیٹیوں، اللہ ہی جانے، اللہ ہی جانے، اللہ ہی جانے حسین فروا کو کیا لگتا ہوگا۔ بس پورا مصائب چھوڑا، ہاتھ باندھتا ہوں، 2 جملے پڑھنے دیجئے گا، جب میں اعلان کروں تب جنازہ غریب کا آئے۔ عزاداروں، آیا قاسم۔ سرکار اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ ہے، کہتے ہیں نفیس کائنات میں 2 تھے اہل بیت میں، ایک سید سجاد، ایک سرکار قاسم۔ قاسم نے 13 سال کی زندگی میں ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں سے جو کی روٹی کو توڑا، انگلیوں پہ ورم آ گیا۔ سر کو سارے نیچے باتوں بھی کرتے ہیں نیاز سے، نرم کتنا، نفیس کتنا، ایک مرتبہ جو کے ساتھ سید زادو روٹی کو توڑا، انگلیوں پہ ورم آ گیا۔ اس کی دلیل ابھی دیتا ہوں۔ دوسرا نفیس ہے سید سجاد، بی بی کو بغیر چادر کے دیکھا کلیجہ پھٹ گیا۔ یا زہرا، یا سیدہ، کلیجے کا جگر کا سارا خون آنکھوں سے نکلتا شروع ہوا، مجھے معاف کرنا۔ اور کتنا نفیس ہے قاسم، سرکار زیدی صاحب کہتے ہیں جب تک زین پہ تھا قاسم کا، جب زمین پہ آیا ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ قاسم کی لاش مار کرنا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے گھوڑوں کے سوموں میں پھنسنا شروع ہوئے۔ ایک زخمی پہلو والی سیدہ گھوڑوں کے ساتھ بھاگ دی، سوموں سے گوشت کے ٹکڑے چنڈواتا کرواتا، ہاتھ مار سینہ پہ۔ بڑے سکون سے اور تیسرے جملے میں میں نے مجلس ختم کر دے دیا، تیسرے جملے میں، اور تیسرے 3 جملے ہیں شاید آدھے منٹ۔ پہلے گھوڑے کے ساتھ دوڑ رہی یہ تو پوچھو سجاد ہاشمی کون، جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں؟ یا زہرا، بڑا تیرا کلیج ہے، تو شیعہ ہے تے سینہ پیٹ، ماں سر کو پیٹو، تو سنی ہے تو ہائے کر، شیعہ ہے تو سینہ پیٹ، سنی ہے تو ہائے کر، اگر دونوں کام نہیں کرتا مجھے بد دعا کر۔
मरूं, मैं जुमला न पढ़ सकूं। अब तेरा मुकद्दर मेरा नसीब। हुसैन आया कासिम को लेने, पूरे करबला में देखा कासिम नजर नहीं आया। जो सवार हो मेरी तारीफ करना, यही मजलिस खैमा गए हुसैनी में बड़ी कमी ने, यही माहौल था। सैयदादियां सैयदादा रो रहे थे, तुम भी पुरसा देना। इज्जत ज़हरा की कसम, मौला हुसैन ने पूरे करबला में देखा कासिम नजर नहीं आया। रो के कहा कासिम। पहला जुमला खत्म। तीसरे जुमले पे साईं मैं मजलिस खत्म कर रहा हूं। पहला जुमला कहा कासिम, कोई आवाज नहीं आई। 4 साल की सैयदा रवायत करती है। दूसरा जुमला हुसैन ने कहा कासिम तुझे गरीब चचा बुलाता है। ये मासूम बच्चा मुंह पीट रहा है, आंखों में आंसुओं की झड़ी है, इसे नहीं पता कैसे उजड़ी है सैयदा। सकीना सैयदा कहती है, दूसरा जुमला कहने से पहले हुसैन ने कहा कासिम तुझे गरीब चचा बुलाता है। कोई आवाज नहीं आई। अब जो हल्के के माद में हाथ बांध के मिन्नत कर माफ करना। सकीना बीवी कहती है, तीसरा जुमला कहने से पहले हुसैन ने अपनी अबा को दुरुस्त किया, कहा कासिम तुझे वक्त का इमाम बुलाता है। वक्त के इमाम की बात आई। सकीना बीबी कहती है, करबला के चारों तरफ से हवा में गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े हवा में बुलंद हुए, हर टुकड़े से आवाज आई हुसैन तेरा कासिम। तुम्हारा गरीब अमीर मरता